لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله أعداء أعد الله من يوم هذا لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد به ريح في يوم عاصف لا يقدر مما كسبت على شيء ذلك هو الضلال البعيد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کو آج عید مبارکہ کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں میں. اور سورہ ابراہیم کا سلسلہ آگے شروع ہو رہا ہے. یہ سورہ ابراہیم کی چوتھی کڑی ہے. ایک اور کڑی بچی ہے. اس میں چند آیتوں کی تفسیر کی جائے گی. سورہ مبارکہ کا تھوڑا سا ذکر کیا جائے گا. اسی ذیل میں ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس آیت کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کرا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے خدا سے کفر کرا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے کہ آندھی کے روز تیز ہوا چلے اور اڑا لے جائے. اسی طرح یہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اس پر ان کو کسی طرح کی دسترس نہ ہوگی. اور یہی تو پرلے سری کی گمراہی ہے. مطلب آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مثال دی ہے راکھ کی دی ہے. عیش راکھ کتنی کمزور اور باریک ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے. کہا کہ راکھ کی مثال ہے ان کی کہ آندھی کے روز تیز ہوا چلے. مطلب راکھ کو جس طرح تیز ہوا اڑا جاتی ہے اس طرح سے ان کے اعمال غائب ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں جو لوگ زبان سے صرف اسلام کو قبول کرتے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, جو زبان سے اسلام قبول کرتے ہیں دل سے ایمان کی گہرائی میں نہیں ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دوسرے لوگ بھی تو ہیں بڑا اچھے کام کرتے ہیں. مدر ٹیریسا کو دیکھیں آپ, ان کو دیکھیں آپ, یہ لوگ بھی تو بڑے اچھے کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہونے کا ہے. ان لوگوں نے در حقیقت اسلام کو ابھی ان کے دلوں میں اسلام سمایا ہی نہیں ہے, ایمان کی روشنی جاگی ہی نہیں ہے. چند اچھے کام کرنا کس کو کہتے ہیں اور خدا کے آگے اپنے آپ کو فنا کرنا کس کو کہتے ہیں. قرآن حکیم کے وزن کو اپنے قلب پہ لانا کس کو کہتے ہیں. قرآن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ارے قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو تم خدا کے خوف سے اس کو پہاڑ کو ذرہ ذرہ دیکھتے. تو در حقیقت زبان سے اسلام نہ کچھ اور ہوتا ہے, ایمان کی منزل میں جانا کچھ اور ہوتا ہے, اور اپنے نفس کو ذرہ ذرہ کرنا کچھ اور ہوتا ہے. اگر ایک مومن اس منزل پہ پہنچ جائے گا تو کبھی اسے جہالت کے کلامات اپنی زبان پہ نہ لائے گا کہ انہوں نے بھی کچھ اچھے کام کرے تھے. ان کے کام صرف ایک راکھ کی طرح سے جو اڑ جائے گی. در حقیقت سورہ عصر جو ہے, سورہ عصر, جب انسان سورہ عصر کو سمجھتا ہے تو اس آیت کو سمجھتا ہے کہ سورہ عصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے تمام انسان خسارے میں. چار جب تک کہ کردار نہ ہوں گے وہ فلاح نہ پائے گا. جب تک کہ اس کڑی پہ انسان نہ پہنچ جائے گا اس آیت کو دھیان نہیں دے سکتا کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو خدا کے آگے فنا کرنا اور قرآن کے وزن کو دل پہ لا کے ذرہ ذرہ ہونا جو وزن ہے, اگر وہ وزن مومن لے لے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ بھی تو اچھے کام کرتے. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. سورہ ابراہیم کے اندر نورانیت کا سلسلہ اور روحانیت کا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. تو میں اب جو خاص ایک آیت ہے شیطان کے اوپر وہ پڑھنا چاہوں گا. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. قال الشیطان لما قضی الارض ان اللہ وعدکم حقا ووعدتکم فاختلفتم وما کان علیکم من سلطان الا ان دعوتم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولو انفسکم ما انا بمصرخکم وما انت بمصرخی انی بھی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہ عذاب علیم. درود پڑھ دیں. صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ آیت ہمیشہ عسکری صاحب پڑھتے ہیں.
یہ آیت کا ترجمہ سناتا ہوں آپ کو کہ جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے کرا تھا تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے کرا تھا وہ جھوٹا تھا. میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا. میں نے تمہیں بلایا, تم نے میرا کہنا مان لیا. تو تم مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم مجھے خدا کا شریک بناتے تھے. کچھ شک نہیں کہ ظالموں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے, کیونکہ انسان جب قیامت کا وقت ہوگا اپنے سوا ہر ایک کو بلیم کرتے بیٹھے گا. اپنے سرداروں کو بلیم کرے گا. قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے, تو اللہ کہے گا کہ ان کو بھی عذاب اور تم کو بھی عذاب. تو انسان ہر ایک کو ڈھونڈے گا پکڑ کے کہ کس کس نے مجھے کون کون دوزخ میں لے کے گیا. تو انسان شیطان کو بھی نہیں چھوڑے گا, شیطان کو بھی پکڑے گا. شیطان کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم گئے, تو شیطان ڈانٹ دے گا. شیطان کتنا اچھا ڈانٹے گا, بولے گا کہ میرا تم پہ کچھ طرح کا بس نہیں تھا. میں نے تمہیں بلایا تم آ گئے, میں نے تمہیں بلایا تم آ گئے. تو مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا, میرا کوئی زور نہیں تھا. میں نے تمہیں بلایا تم آ گئے, میں نے بلایا تم آ گئے. پہلے تم نے سوچا ووچا کچھ نہیں. نہ میں تمہاری فریاد ایسے کر سکتا ہوں نہ تم میری کر سکتے ہو. میں اس بات سے بھی انکار کرتا ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ میرے کچھ پارٹنرشپ تھی, کچھ بھی نہیں تھا. میرا کام تو صرف یہ تھا کہہ دینا, تم نے سن لیا. میں نے صرف کہا, میرا کوئی زور تھا ہی نہیں اور تم نے مان لیا. تو کہا کہ اب ظالموں میں سخت عذاب ہے. تو اس آیت کی تشریح ایک درود پڑھ دیں آپ, صلی اللہ محمد آل محمد. سورہ بقرہ کی 267 آیت میں کہ شیطان کیسے بلاتا ہے. الشیطان یعدکم فقر والفحشاء, الشیطان یعدکم فقر ویعمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا واللہ واسع علیم. دیکھو شیطان کا کہانا مانگنا, وہ تم کو فقیری کا ڈر بتاتا ہے اور بے حیائی کا کام کرنے کو کہتا ہے. اور خدا اپنی مغفرت اور فضل کی طرف بلاتا ہے. وہ خدا کا شائس والا اور جاننے والا ہے. شیطان جب آتا ہے انسان کے پاس تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے تو غریب ہو جائے گا, یا یہ کہتا ہے کہ تو بے حیا ہو جا. دو ہی ہتھیار ہے شیطان کے پاس. یا تو غریب کرتا ہے انسان کو کہ تو غریب ہو جائے گا, یا تو بے حیا ہو جا. جب دو وسوسے آئے سمجھ لے شیطان آیا ہے. اب ہماری کمیونٹی کی حالت آپ سن لیں اس آیت کی ضرورت. برا نہ مانے, درود پڑھ دیں پہلے تاکہ ہمت آ جائے. صلی اللہ محمد وآل محمد. ہماری کمیونٹی میں 3 لوگ خاص ہوتے ہیں. ایک ذاکر, میں صرف ذاکر لفظ کہہ رہا ہوں, میں بڑا لفظ یوز نہیں کر رہا ہوں, ذاکر کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ کہ آپ کیا کہنے بیٹھ گئے تھے. ذاکر. اور ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت. مین کمیونٹی کی فرض یہ ہے. ذاکر کا کام یہ ہے کہ رسول کی سنت چل کے خدا کی آیتیں پڑھے ایمانداری کے ساتھ. پہلا کام ہے نا ذاکر کا. پہلا کام کیا ہے؟ کامن سینس کی بات. پہلا کام ذاکر کا ہے کہ خدا کی آیتیں ایمانداری سے پڑھے. اور شیطان کا ہمیشہ سے ہر بار آئے, کتابیں دیکھ لیں آپ, پہلے کے جو آئے, عیسائیت آئے یا یہودیت آئے, جو ان کے علماء تھے ان کے پاس بھی شیطان آیا. انہوں نے کہا کہ یہ آیتوں کو تم بیچ دو, تو آیتیں مت پڑھو. آیتیں پڑھو گے تو تم ہو جاؤ گے غریب. شیطان کہتا آیتیں پڑھو گے غریب ہو جاؤ گے. لوگ تمہیں پھر کانٹریکٹ نہیں دیں گے خدا کے عذاب سے. اگر تم ڈراؤ گے تو لوگ تمہیں کانٹریکٹ نہیں دیں گے. شیطان آ کے کہہ دیتا ہے. تو آج ہماری حالت دیکھ لے گا, ہمارے ممبروں سے چند آیتیں رہ گئی ہے. توحیدی آیتیں, قیامت آیتیں کم سے کم ہو گئی ہے. کیوں ہو گئی؟ شیطان آ کے کہتا دیکھو تم یہ آیتیں پڑھو گے تو غریب ہو جاؤ گے. پھر جا کے مومن مرد کو کیا کہتا ہے؟ مومن مرد کو کہتا ہے دیکھو مسجد کے لیے چندہ دو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے. اب ادھر سے آیتیں نہیں آئی, خدا کا خوف نہیں آیا, تو اب تو شیطان اور شیر ہو گیا. وہاں جا کے ٹرسٹی کو بولا کہ دیکھو اگر مولوی بڑی آیتیں پڑھ دے گا تو تمہیں چندہ نہیں ملے گا.
یہ سب غریبی کے ڈر ہے. اس کو غریب کرا, مومن کی جیب سے چندہ نہیں آئے گا, کیونکہ قیامت اور خدا کا خوف ختم ہو گیا. آیت نہیں پڑھی گئی تو خوف خدا ختم, شیطان کا کام ہو گیا. اب گیا عورتوں کے پاس, عورتوں سے کہا دیکھو تم ہو بہت خوبصورت اور تم کو چاہیے فریڈم, تم چاہیے انڈیپینڈنٹ, تو تم بے حیا ہو جاؤ, تم بے حجاب ہو جاؤ. تینوں کے پاس گیا, تینوں نے کہنا مان لیا. ہماری کمیونٹی میں یہ شیطان کا فارمولا کتنا فٹ ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. آج ہماری کمیونٹی کے اندر, انڈیا پاکستان کے اندر کتنی عورتیں بے حجاب ہو گئی, وہ پرسنٹیج مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. شیطان کے حملے کتنے گہرے ہیں, آیتیں کتنی غائب ہو گئی, قربانیاں کتنی غائب ہو گئی. آج میں سنتا ہوں کہ پاکستان کے اندر شہید کیا جا رہا ہے مومنین کو, تو شہادت تو ہمارا ورثہ ہے. جب چوتھے امام سے کہا تھا کربلا کے بارے میں اتنا کیوں گریا کرتے ہیں, شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. کہاں شہادت تو ورثہ ہے, لیکن کیا وہ شام جہاں پر میری بہنوں کو کی بے پردگی, اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ارے آج ہم رو رہے ہیں پاکستان میں شیعہ شہید ہو رہے, یہ تو ورثہ ہے. ہم کو پہلے رونا تھا جب ممبر سے آیتیں چلی گئی تھی, ہم کو پہلے رونا تھا کہ ہماری عورتیں بے حیا ہو گئی ہیں. ارے وہ رونے تو روئے نہیں, اب رو رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہم شہید ہو رہے ہیں. ہمارے رونے پہلے ہونا تھے, ہمارے رونے بہت بعد کے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن جو کہ مظلوم ہو گیا ہے, امام حسین تو مظلوم ہے ہی, قرآن بھی مظلوم ہے, شیطان کی وجہ سے مظلوم ہوئے کہ دیکھو تم آیتیں پڑھو گے تو غریب ہو جاؤ گے. قرآن مظلوم ہوا ہے, قرآن مظلوم ہوگا تو دین چلا جائے گا, شیطان کا حملہ ہو جائے گا, لوگ چندہ نہ دیں گے, لوگ قربانیاں دے دیں گے, عورتیں بے حیا ہو جائیں گی. ایک درود پڑھ دیں. ہم کو چاہیے کہ شیطان کے حملوں کو دیکھیں اور خدا کی آیتوں کو مضبوط کریں. خدا چاہتا ہے اس کی آیتیں مضبوط ہوں. خدا چاہتا ہے کہ جو قرآن اس کو کہ ترک کر دیا ہے اس کو ممبر پہ نافذ کیا جائے. یہ جو کوشش چل رہی ہے تفسیر قرآن کی اسی سلسلے میں چل رہی ہے, اور آپ لوگ آ کے جو اس کی مدد کرتے ہیں, در حقیقت آپ اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن مظلوم کی مدد کرتے ہیں. قرآن آپ کا یہاں آنا اور سننا قرآن مظلوم کی مدد ہے, کیونکہ رسول اللہ کہیں گے کہ پروردگار اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آپ لوگوں کا آپ کو معلوم ہے تفسیر ہوتی ہے, یہاں آپ یہاں آتے ہیں, آپ یہاں آ کے دو کی نصرت کرتے ہیں. آپ آ کے اہل بیت کی بھی نصرت کرتے ہیں جو مظلوم ہے, لیکن اس سے زیادہ مظلوم قرآن حکیم ہے جو کہ ثقل اکبر ہے, جو کہ مظلوم ہو چکا ہے, اس کی آپ کرتے ہیں, اس کی آپ نصرت کرتے ہیں کہ اللہ کو اس کی جزائے خیر دے. درود پڑھا. علم ترا کیفا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کا شجرۃ الطیبہ اصلها ثابت فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وہ یضرب اللہ امثال الناس لعلہم یتذکرون. خدا نے پاک بات کی مثال کیسی دی, یعنی پاکیزہ درخت جس کی جڑ مستحکم اور شاخیں آسمان میں بلند اور خدا کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا. خدا یہ مثالیں لوگوں کے لیے دیتا ہے تاکہ وہ فکر کریں. اس آیت کی طرف میں توجہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج ہے عید مبارک, شجر طیبہ کا دن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خدا نے پاک بات کی مثال کلمۃ طیبہ کا شجرۃ طیبہ کا پاک بات کی مثال ہے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مستحکم اور شاخیں بلند اور اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہو. اور خدا لوگوں کے لیے مثال دیتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے. تفسیر میں ہے کہ وہ شجر طیبہ سے کون ہے, تو اس کی کئی ڈیٹیل الگ الگ تفسیر ہیں, اور سب نے یہ بات ایک بات متفق ہوئے ہیں کہ شجر طیبہ توحید کا شجر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا شجر ہے. توحید اسلام
یہ جو شجر جو ہے یہ توحید خدا کا شجر ہے، مونوتھیزم کا شجر ہے، لا الہ الا اللہ کا شجر ہے، جس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ایک دن پوری دنیا پر یہ چھا جائے گا، گلوبل ہو جائے گا یہ شجر۔ حقانیت ایمان کا شجر، اس کی جڑیں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں بلند ہیں، یہ اتنا بلند ہوگا کہ پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ ایک تفسیر، کئی تفسیریں، ایک تفسیر میں اگر رسول اللہ نے کہا کہ میں اور علی ایک شجر سے بنے ہیں، میں اور علی ایک شجر کے، دوسرے لوگ دوسرے شجروں کے۔ ایک تفسیر میں ہے رسول اکرم نے کہا میں وہ شجر ہوں، تنا اس کا میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے، اور اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، اور اس کے بیج مولا متقیان علی بن ابی طالب ہیں، اور اس کے پھل حسنین ہیں، اور اس کے پتے ہمارے شیعہ ہیں، صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تو بیسیکلی مطلب ہوا کیا، مونوتھیزم کو اگر آپ کو اللہ کو دیکھنا ہے تو اللہ کی کائنات تو آپ دیکھیں، لیکن اللہ کو جس حق سے دیکھنا ہے وہ آپ حق اولیاء اللہ میں دیکھیں گے، جو شجر طیبہ میں ہے، اولیاء اللہ میں دیکھیں آپ شجر طیبہ کو۔ اور اس کی گہرائی یہ ہے، اس کی گہرائی کیا کہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، یہ وہ شجر ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ دنیا کے جو شجر ہوتے ہیں وہ سیزنل ہوتے ہیں، موسمی، ابھی پھل آ گیا ابھی نہیں آیا، ابھی پھل آیا ابھی نہیں آیا۔ یہ جو شجر طیبہ کا پھل ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہمیشہ پھل دینا یعنی کہ وہ اس مومن کی مثال ہے جو مومن فی سبیل اللہ خدا کے لیے کام کرتا ہے، غریبی ہو یا امیری ہو، مفلسی ہو کہ آسودگی ہو، وہ خدا کے لیے ہمیشہ کام کرتا ہے، اور اس کا پھل اس کے پروردگار کی قربت ہے اور معرفت ہے۔ اس کا جو پھل ہے وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کا پورا دھیان خدا کے قرب اور معرفت میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو ہر سیزن میں اس کو میری قربت ملتی رہتی ہے، اور اس کو آگے ہی بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ فلا تعجب کا اموالہم و اولادہم انما یرید اللہ یذہب بہا فی الحیات الدنیا، تم ان کے مال و اولاد سے تعجب نہ کرنا، خدا چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں سے عذاب دے۔ یہ مثال ہے دنیا کے لوگوں کی کہ ان کو جو پھل ملتے ہیں سیزنل ملتے ہیں، آج رچ ہو گئے تو خوش ہے، کل غریب ہو گئے تو رو رہے ہیں، ادھر بھی عذاب اور ادھر بھی عذاب۔ یہ دنیا کے فلا تعجب کا باموالہم و اولادہم انما یرید اللہ یعذب بہا فی الحیات الدنیا، یہ جو ہوتے ہیں منافق، پیسے پرست، جب پیسہ آیا تو خدا سے غافل ہو کر عذاب میں آ گئے، غریب ہوئے تو روتے بیٹھے ہیں۔ ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ جب پیسہ آتا ہے تو خدا کی راہ میں خرچ کر کے خدا کی قربت کو حاصل کرتا ہے، اور جب پیسہ چلے جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین، وہ قرب خدا میں غافل ہو جاتا ہے، درود پڑھتا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ ومثل الکلمۃ الخبیثۃ کشجرۃ خبیثہ نستثت من فوقی ارضھا مالھا من قرار، اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی ہے کہ زمین کے اوپر سے پکڑ کے اکھیڑ لیا جائے، اس میں ذرا بھی قرار اور ثبات نہیں۔ دوسرے شجر کی اللہ نے مثال دی۔ تو تفسیر میں ہے کہ شجر طیبہ کے لیے تو اللہ نے لمبی آیت بھیجی، اور شجر خبیثہ کے لیے چھوٹی آیت۔ تو کہا کہ اللہ کی سنت ہی یہی ہے، جب اچھی بات کر رہا ہو تو بڑی کر کے کرتا ہے، جب کافروں کی بات کرتا ہے، دوزخ کی بات کرتا ہے تو چھوٹی بات کر کے بات ختم کر دیتا ہے کہ چلو تمہارا کام ختم ہے، تم جاؤ واصل جہنم و فی النار، تمہارا کام ختم۔ تو تفسیر میں یہ ہے کہ یہ جو شجر خبیثہ 5 امام کے حساب سے بنی امیہ تھے، 51 سال رول کرے اور 51 سال بعد ختم ہو گئے، 51 سال بعد ختم ہو گئے۔ اور شجر طیبہ آج
पूरे दुनिया के अंदर इमाम मेहदी का नाम लिया जा रहा है। यूएनओ में स्पीच दी जा रही है, मौला आ रहा है, ये शजर तैयबा है, यूएनओ में स्पीच दी जा रही है। इमाम खोमेनी ने कह दिया था आजकल के ये छोटे मोटे शजर खबीसों के बारे में कि कम्युनिज्म तो खत्म हो जाएगा। अभी वो गोरबचेव का खत लिखा था कि देखो तुम इस्लाम ले आए, खत्म होने वाला, जमीन के ऊपर से पहले खींच लिया जाए, इनमें जरा करार और सबात नहीं, वो खत्म। और कहा कि ये कैपिटल्स का भी शजर खबीसा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये भी खत्म होने वाला है। तो शजर तैयबा बढ़ता ही जा रहा है। तो आज जो है ईद मुबायला, आज ईद मुबायला के दिन शजर तैयबा गया था शजर खबीसा के सामने, और अल्लाह सुब्हान तआला ने दिखाया देखो हक ये होता है, सादिकीन के साथ आओ, यही शजर तैयबा है। मैं सिर्फ दो बात करना चाहता हूँ मुबायला की वजह से कि मुबायला जो हुआ था दावा से हुआ था। हम मोमिन खुश होते हैं कि हम दावा हुआ था और अहले बैत आए, वो सब तो सही है, सभी को मालूम है शजर तैयबा हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुबायला जो हुआ था उसके अंदर जो सामने से जो आए थे उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करा, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करा। और अभी शेख ने भी जैसे पढ़ा कि कुरान में आए थे कि ये रसूल तुमको इस तरह से जानते थे, अपने बेटों से अच्छा तुम्हें जानते हैं। तो उनको मालूम था ये हक है, उनको मालूम था ये हक है, तो फिर उन्होंने इस्लाम कबूल क्यों नहीं करा? तो अभी मैंने आयत पढ़ी ना, शैतान यादुकुम फखर व यामरुकुमुल फहशा, फकीर हो जाओगे, हमारा बिजनेस चले जाएगा, हमारी गद्दी चले जाएगी। अभी शेख ने पढ़ा था कि जेवर पहन के आए थे, फकीर हो जाओगे, ये प्रॉफिट भी सिंपल है, हम भी ऐसे हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे ना। इसलिए इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करे, फक्र की वजह, हक मालूम था। ये अगर चीज, अगर शेख ने भी कहा कि जो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को अपन हिस्ट्री तरह ना पढ़े, हमको चाहिए कि यही दावा जो मुबायला में हुआ था, ये दावा हम पेराउन शियान मुत्तकियान मौला मुत्तकियान हमको ये दावा यहाँ जब मौका मिले करें। ईद मुबायला का मतलब यह है दावा प्रोग्राम, हमको चाहिए हम दावा करें। और दावा हम किस तरह करेंगे? कुरान हकीम के जरिए। जब तक हम कुरान हकीम को न पढ़ेंगे हम दावा न कर पाएंगे। इल्म से दावा होता है, इल्म लेके आएंगे तो हम दावा करेंगे। मुसलमान जो दावे में आगे वो वही है जिनके पास कुरान का कुछ नॉलेज है। कभी भी आप किसी मुसलमान को न देखेंगे कि दावा में सक्सेसफुल हो बगैर कुरान के इल्म के। आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान दिया है और अहले दिल का सब्र दिया है और अहले दिल का अखलाक दिया है। उस अखलाक और सब्र के साथ कुरान के जरिए दावा करें। मेरा जो तजुर्बा है अब तक का दावा का ये है कि जब भी किसी को कुरान सुनाया, किसी ने आज तक ये ना कहा कि ये खुदा की तरफ का नहीं है। जिस तरह वो नसारा थे, नसारा अगर ये जान लेते कि ये खुदा की तरफ से नहीं है तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते। उनका चैलेंज एक्सेप्ट ना करना इस बात की दलील है कि जान लिया था खुदा की तरफ से। ये मौजज़ा आप आपकी जिंदगी में हमेशा देखेंगे मुबायले का, अपनी जिंदगी में। अगर आप दावा में इन्वॉल्व हो गए, आप कुरान पढ़ेंगे, सामने वाला कुरान सुनेगा, उसमें ये जुर्रत, ये कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा, उसमें ये जुर्रत नहीं होगी कि वो कह दे कि खुदा की तरफ का नहीं है। तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा? अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र वो यामुरुकुम बिल फ़हशा। लिबर्टी खत्म हो जाती है लोगों की, फहशा खत्म हो जाता है, कहते हैं पैसा खत्म हो जाएगा। तो आप इस बात से हिम्मत ना हारें, इस सब्र को इख्तियार करें और रसूल की सुन्नत पर चल के दावा में आगे बढ़ें। दुरूद पढ़ दें। अल्लाह ताला हमारी दुआ, इस कलील इबादत को कबूल करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको उस शजर तैयबा का एक पत्ता बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला जल्द से जल्द इस शजर तैयबा को पूरी आसमान और कायनात में फैला दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको ये
توفیق دے کہ شیطان کے حربوں سے بچیں، فقر اور فحشا سے بچیں، فقر و فحشا کی جو حملے ان سے بچیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں عقیدت امام الزما پیدا کرے، معرفت امام الزما پیدا کرے اور ان کے ناصرین و شمار کرے۔ درود اللہ صلی علی محمد۔